بھائی دوستو، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور کس طریقے پر وہ احکامات انسان کے اندر پیدا ہوں گے اور وہ اعمال انسان کے اندر پیدا ہوں گے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور اس طریقے پر انسان ان احکامات کو توڑے گا اور منچاہی زندگی گزارے گا اور بدعمالی کی زندگی گزارے گا، قرآن نے اس کی وجہ بھی بتائی اور اس کے نقصانات بھی بتائے۔ دنیا کے اندر کیا نقصان ہوگا، آخرت میں کیا نقصان ہوگا، قرآن میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ دین سے دور رہنے کے اور اعراض کرنے کے تین بڑے نقصانات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اور وہ نقصانات آج کی زندگی میں اور آج کے معاشرت کے اندر انسانوں میں سر کی آنکھوں سے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقصان یہ بتایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میرے ذکر سے اور میرے دین سے اعراض کرے گا تو میں اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ باوجود یہ کہ تمام اسباب اس کے پاس موجود ہیں، لیکن اس کی زندگی کے اندر اس کا اثر نہیں ہے، راحتوں کا اثر نہیں ہے، بلکہ زندگی ایک تنگ ماحول کا مجموعہ بنی ہوئی ہے، حالات پریشان کن ہے۔ اس کی دنیا وجوہات کچھ بھی بیان کرے اور کفر اس کی وجوہات کچھ بھی بیان کرے، لیکن مسلمان تو جانتے ہیں کہ یہ حالات اور یہ اسباب کیوں پیدا ہوئے، اور ہر انسان خود اپنی ذات سے بھی جانتا ہے کہ اس کی زندگی کس قدر دین کے قریب ہے اور کس قدر دین سے دور ہے، اور یہ حالات کیوں آ رہے ہیں، تو اس کی وجوہات جو ہے ہر مسلمان خود بھی سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ تو ایک وجہ جو ہے یہ دنیا کے نقصان کی یہ بتائی کہ دین سے اعراض کرنے کا دنیا کا نقصان جو ہے کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے لیے ہفتے کا روز عبادت کا دن مقرر تھا، جیسے مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز اور جمعے کا وقت مقرر ہے، تو ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر تھا، اور وہ ہفتے کے دن جو ہے وہ دریا کے قریب رہتے تھے، اور ہفتے کے دن آزمائش کے طور پر مچھلی جو ہے وہ اوپر اوپر نظر آتی تھی، جس کی وجہ سے
ان یہودیوں نے عبادت کے دن کو چھوڑ کر وہ مچھلی پکڑنے میں لگ گئے، اللہ کی یاد سے اعراض کیا، اللہ کے حکم سے اعراض کیا، اللہ کے دین سے اعراض کیا، اور اس عبادت کی کوئی پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور خنزیر کا بنایا۔ حالانکہ مچھلی جو ہے کوئی حرام جانور نہیں ہے، حلال جانور ہے، اور ہفتے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں، ہفتے کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، اور آج تک مسلمانوں میں وہ حلال ہے، لیکن ایک دین کے حکم سے اعراض کرنے کا یہ نقصان ہوا۔ آج کے ماحول کے اندر دین کے احکامات کو چھوڑنا، فرائض کو چھوڑنا، سنتوں کو چھوڑنا، اور دین کے مزاج کو چھوڑنا ہمارے ماحول اور معاشرے کے اندر اس کا فیشن بن گیا ہے۔ جب بے دینی مسلمان کے لیے فیشن بن جائے اور اتنی لاپرواہی ہو جائے کہ اس بات کا بھی خوف نہ رہے کہ اس حکم کے توڑنے پر اللہ کی کوئی ناراضگی نازل ہو سکتی ہے، مسلمان اس چیز کا بھی لحاظ نہ کرے، تو یہ مسلمان کی تباہی اور تنزل اور زوال کی کہانی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب مسلمان دین کے احکامات کو چھوڑنے کو اپنی خوشی اور راحت کا سبب سمجھے اور دین کے احکامات کو توڑ دے اور اس بات کا لحاظ نہ کرے کہ اس سے اللہ کتنے ناراض ہوں گے، تو یہی تباہی کا راستہ ہے۔ تو بتایا گیا کہ پہلا نقصان دین کے احکامات کو چھوڑنے کا اور دین سے اعراض کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دوسرا نقصان اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو شخص رحمان کی یاد سے اعراض کرتا ہے، یعنی دین سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک شیطان لگا دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ شیطان ساتھی بن جائے اور شیطان ہر وقت اس کو برائی پر آمادہ کرتا رہے اور نیکی سے ہٹاتا رہے، تو وہ انسان کس قدر برائیوں کے اندر اور برائیوں کی دلدل کے اندر گھس جاتا ہے کہ اس کا واپسی کا راستہ بھی بند نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے اور شیطان اس کو برائی کی باتیں سجھا رہا ہے، اس کے دل میں ڈال رہا ہے، زبان کی سچائی ختم کر دیتا ہے، آنکھوں کا حیا ختم کر دیتا ہے، اور کانوں سے اچھی باتوں کا سننا، اللہ کے ذکر کو سننا، اس سے ختم کر دیتا ہے، اور باقی سارے وجود کو بھی برائی کا ایک مجموعہ بنا دیتا ہے۔ اب وہ انسان جو بھی حرکت کرتا ہے
وہ بری کرتا ہے، جو بولتا ہے وہ برے بولتا ہے، یہاں تک کہ سوچ جو ہے آپ بعض انسانوں کو دیکھیں گے کہ کبھی صحیح سوچ ان کی ذہنوں کے اندر آتی نہیں، ہر وقت وہ غلط سوچ کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں اور غلط سوچ پر لوگوں کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دین سے دور رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ شیطان مقرر ہو گیا۔ شیطان جو شر کا مجموعہ ہے اور شیطانی کا مجموعہ ہے اور فساد کا مجموعہ ہے، اب وہ جس انسان کے ساتھ لگ جائے تو اس انسان کے اندر خیر کہاں سے داخل ہو اور وہ خیر کے راستے پہ کیسے چلے جبکہ اس کے ساتھ شیطان لگ گیا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اب وہ شیطان جو ہے اس کا ساتھی بن گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اب وہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے، دین کے راستے سے ہٹا رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج کے جو حالات سمجھ میں آ رہے ہیں اور حالات سے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور مختلف حادثات روز ہو رہے ہیں، ہر حادثہ جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن دوسرا حادثہ آ کر پہلے حادثے کو بھلا لیتا ہے، اور یہ چیز روز ہو رہی ہے، اور اس کا سد باب جو ہے وہ کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے۔ نہ حکومتیں اس چیز کو روک سکتی ہیں اور نہ قانون روک سکتا ہے اور نہ کوئی طاقت اس کو روک سکتی ہے، کیونکہ یہ بے دینی کے نتیجے میں یہ اعمال مسلمانوں سے سرزد ہو رہے ہیں اور دین کی طرف توجہ دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب لہذا یہ بڑے بڑے حادثات جو ہیں وہ ایسے نہیں وجود میں آ رہے، قتل و غارت کی شکل میں اور ریپ کی شکل میں اور زنا کی شکل میں اور مال و جان کے فساد کی شکل میں، مختلف شکلوں کے اندر یہ حادثات روز ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ قرآن نے بتائی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو دین سے اعراض کرتا ہے، رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہم شیطان کو مقرر کر دیتے، شیطان لگ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر ہے اور ایک شیطان مقرر ہے۔ فرشتہ انسان کے دل کے اندر نیکی کو الہام کرتا ہے، نیکی کے خیالات پیدا کرتا ہے اور نیکی کے جذبات پیدا کرتا ہے، لیکن یہ جب ہوتا ہے کہ جب انسان کے اوپر نیکی غالب ہو، نیکی کر رہا ہے، نیکی کے اعمال کر رہا ہے، تو فرشتے کا اثر جو ہے اس کے اوپر غالب ہو جاتا ہے اور شیطان کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور جو آدمی مسلسل بدعمالیوں کی طرف جا رہا ہے اور بدعمالیاں کر رہا ہے
اور دین سے اعراض کر رہا ہے، اب فرشتے کا اثر کمزور ہو جاتا ہے اور شیطان کا اثر اس پر غالب آ جاتا ہے، اور شیطان جو ہے پھر ہر وقت اس کے دل کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو شر کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس کا ایک حل قرآن نے بتایا ہے۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اگر ظاہری اعمال درست کرنے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور دین کے اندر جو سچے لوگ ہوں اور دین کے اعمال کرنے والے لوگ ہوں ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ یہ حل ہے کہ جب دین والوں کے ساتھ رہے گا اور دین والوں کے ساتھ جڑے گا تو اس کے خود بخود اس کے اعمال کی درستگی اس کے اندر پیدا ہوتی رہے گی، صحیح اعمال کی طرف وہ راغب رہے گا اور صحیح اعمال کی طرف وہ رغبت کرے گا، اور اس سے اس کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ جب صحیح اعمال انسان کرتا ہے اور نیکی کا غلبہ اس کے اندر ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور وہ خوف ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان کے اندر ہیبت پیدا کرتا ہے، بلکہ اللہ کے خوف کے اندر دو تاثیریں ہیں۔ اللہ کے خوف میں دو تاثیریں ہیں۔ ایک تاثیر یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے انسان جو ہے اللہ کی اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے، اطاعت کی طرف رغبت کرتا ہے، یہ اللہ کے خوف کا اثر ہے۔ اور دوسرا اللہ کے خوف کا یہ اثر ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات سے قربت اور محبت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ مخلوق کے خوف میں اور اللہ کے خوف میں یہ فرق ہے۔ مخلوق کا خوف انسان کے اندر وحشت پیدا کرتا ہے، وحشت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کا خوف انسان کے اندر انسیت پیدا کرتا ہے۔ ہوتا خوف ہے لیکن اللہ کی ذات کی خوف کی یہ تاثیر ہے کہ وہ انسان کے اندر اللہ کی اطاعت کی رغبت پیدا کرتا ہے، اور جب اطاعت کی رغبت پیدا ہوتی ہے تو اس اطاعت کے ساتھ پھر اللہ کی قربت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب سجدہ کر رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تو اس سے اللہ کی قربت پیدا ہو رہی ہے، اللہ کا دھیان پیدا ہو رہا ہے، اور اس اللہ کے دھیان سے اور انسیت سے اللہ کی محبت انسان کے دل کے اندر اتر رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو یہ اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا ہے، یہ علاج ہے کہ کیسے تم نے نافرمانیوں کو کیسے ختم کرنا ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر گناہوں کے ماحول کو کیسے ختم کرنا ہے۔ جب گناہوں کا ماحول بن جائے اور گناہوں کی رغبت زیادہ لوگوں کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کا علاج اب حکومتیں دیں گی، وکلا دیں گے، ڈاکٹر دیں گے، نہیں، ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔
اس کا علاج قرآن نے بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ کا ڈر پیدا کرو اور نیک لوگ جو دین کے اندر سچے لوگ ہوں ان کے ماحول میں اپنے آپ کو رنگ دو، ان کے ساتھ جڑ جاؤ، تو تمہارے اندر بھی وہ دین حق کی جو ہے رغبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اور گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا، اور جب انسان جو ہے، کیونکہ انسان کے اندر نیکی کی رغبت بھی اندر سے اٹھتی ہے اور برائی کی رغبت بھی اندر سے اٹھتی ہے، تو جب آپ اپنے اعمال درست کر لیں گے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر بھی پاکیزگی آنا شروع ہو جائے گی، دلوں کے اندر پاکیزگی آئے گی، طہارت آئے گی، دین کی روشنی آئے گی، اللہ کی تعلق کی روشنی دل کے اندر پیدا ہوگی، تو یہ آپ کے اس ظاہری اعمال کا اثر اندر داخل ہو رہا ہے۔ تو ظاہری اعمال کے جو ہے دو بڑے فائدے ہو گئے۔ ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ آپ کے اندر سے، آپ کے ظاہر سے گناہوں کے اعمال نکلنا بند ہو گئے، جھوٹ نکل رہا ہے وہ بند ہو گیا، برائی نکل رہی ہے وہ بند ہو گئی، یہاں تک کہ بڑے بڑے گناہ کا وجود سرزد ہو رہے ہیں وہ بند ہو گئے۔ تو یہ آپ نے نیک لوگوں کے، اچھے اعمال والے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ نے کر دیا، تو آپ کے اعمال بدلنا شروع ہو گئے، آپ کے اعمال بدلنا شروع ہو گئے، اور ان اعمال کے بدلنے سے آپ کے اندر کی بھی رغبت جو ہے گناہوں کی ختم ہو گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ایسے ماحول اور معاشرے کا علاج بتایا۔ تو جب انسان نیکی کے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو فرشتوں کا اثر اس کے اوپر غالب رہتا ہے، اب فرشتہ اس کے دل میں نیکی کی باتیں ڈال رہا ہے، نیکی کی رغبت ڈال رہا ہے، اچھے خیالات جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے، اور دوسری طرف جو ہے جب آپ نے اچھے لوگوں کا ماحول نہیں اختیار کیا تو آپ برے لوگوں کے ماحول میں رہ رہے ہیں، جہاں پر ہر وقت جو ہے وہ برائی کی باتیں آ رہی ہیں، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ کھیلوں کے ماحول میں ہے تو ہر وقت کھیل کی باتیں ہو رہی ہیں، کھیل کی خیالات پیدا ہو رہے ہیں، کھیل کی رغبت پیدا ہو رہی ہے، کیوں؟ آپ ہر وقت کھلاڑیوں میں رہ رہے ہیں، کھلاڑیوں کے اندر رہ رہے ہیں۔ اب ایک انسان ہر وقت پڑھنے لکھنے والوں کے پاس رہ رہا ہے تو ہر وقت پڑھائی کی بات ہو رہی ہے، تو اور ایک انسان جو ہے ایسے لوگوں میں رہ رہا ہے جن کے سر سے لے کر پاؤں تک گناہ کے علاوہ ان کی کوئی سوچ ہی نہیں ہے، گناہ کے علاوہ کوئی خیال نہیں ہے، اور گناہ کے علاوہ کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو اب جو سن رہا ہے گناہ کی بات سن رہا ہے، اب جو دیکھ رہا ہے وہ گناہ کی بات دیکھ رہا ہے، گناہوں کے کام دیکھ رہا ہے، اور چاروں طرف ماحول جو ہے گناہوں کا ہے، تو لا محالہ یہ انسان جو بالکل گناہوں سے نابلد تھا اب اس سے خود بخود گناہ جو ہے وہ وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ کئی مثالیں ہیں کہ ایک صحیح انسان نے، صحیح آدمی وہ بیٹھ گیا شراب پینے والوں کے پاس، تو اب جناب اس کے اندر بھی شراب پینے کے جو ہے جذبات پیدا ہو گئے۔ اب شراب جو ہے وہ ام الخبائث ہے، اس سے سارے گناہ جو ہے وجود میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ اب وہ شراب پی رہا ہے تو شراب پیے گا تو زنا بھی کرے گا، یہاں تک کہ کتنے لوگوں نے کسی کو قتل کرنے سے پہلے وہ شراب پیتے ہیں،
تاکہ جس خیال سے وہ جا رہے ہیں تو کوئی ان کے اندر خوف پیدا نہ ہو جائے، کیونکہ اب ہوش میں ہوگا تو خوف پیدا ہو جائے گا۔ اس ہوش کو ختم کرنے کے لیے وہ شراب کا نشہ کرتے ہیں، شراب یا کوئی بھی نشہ کر کے وہ جا کے قتل کر دیں، اور جس وقت وہ قتل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت ان کے اندر کوئی دوسرا ہوش ہوتا ہی نہیں۔ تو اب ایک گناہ سے سارے گناہ جو ہے وہ وجود کے اندر آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگ، قرآن نے کہا کہ جو شخص جو ہے دین سے دور رہنے کے بڑے نقصانات ہیں، بہت بڑے نقصانات ہیں دنیا کے اندر، آخرت کے تو وہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا کے آج جتنا بھی نقصان نظر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ دین کے ماحول سے دوری۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا۔ اب یہ سب سے بڑا نقصان آ رہا ہے کہ دین سے دور رہنے کی وجہ سے اس کے ساتھ شیطان جڑ گیا، اور شیطان جو ہے وہ ہر وقت اس کے دل میں غلط خیالات پیدا کر رہا ہے۔ نقیض لہو شیطان، شیطان لگ گیا، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ۔ اب شیطان اس کے ساتھ ایسا ہو گیا جیسے انسان کا سایہ، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اس کے ساتھ بالکل جڑ گیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ دین کے راستے سے مزید اس کو ہٹا رہا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم یہ ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں اور جو گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور جو ایک بغاوت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک زندگی ہے، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں۔ شیطان ان کے اندر یہ خیال پیدا، تم بالکل ٹھیک چل رہے ہو، دنیا غلط چل رہی ہے اور دین کی سوچ والے غلط چل رہے ہیں، تم لوگ صحیح چل رہے ہو۔ تم نے دیکھو اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کر دیا اور اپنے نوجوانوں کو دین سے بالکل دور کر دیا، اور پیسے کی فراوانی آ رہی ہے، دیکھو صحیح چل رہا ہے، کوئی نقصان تو ہے ہی نہیں۔ تو شیطان ان کے اندر یہ خیال پیدا کر، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، آج کی اس قتل و غارت کا اور بے دینی کا اور گناہوں کی کثرت کا علاج حکومتوں کے پاس نہیں ہے، اور ایک بڑی بیماری ہمارے دانشوروں کے اندر، ہمارے وکلاء کے اندر، ہمارے میڈیا کے اندر، حکومتوں کے اندر اور بڑے بڑے صحافیوں کے اندر یہ بڑی بیماری پیدا ہو گئی کہ ایک گناہ کی صاف وجہ نظر آ رہی ہے کہ یہ بے دینی کی وجہ ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے کبھی بھی دین کا نام نہیں لیں گے، وہ کبھی بھی دین کا نام نہیں لیں گے۔ ایک گناہ کی وجہ صاف نظر آ رہی ہے کہ یہ جو آپ نے بے حیائی کا ماحول بنایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ گناہ وجود میں آیا، وہ کبھی بھی بے حیائی کا نام نہیں لیں گے۔ وہ جی درندہ صفت تھا، اس سے یہ ہو گیا، ہوا کیوں، وہ کس وجہ سے ہوا، وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بیان کریں۔ کیوں؟ جب آپ دین کا نام لیں گے تو آپ کے پیچھے جو ہے جتنے بھی لیبرل لوگ ہیں اور کفر پسند لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، لہذا اس خوف سے وہ دین کا نام نہیں لیں گے۔ ایک گناہ کی وجہ صاف طور پر نظر آ رہی ہے کہ محرم اور غیر محرم کا اختلاط، یہ وجہ آ رہی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ گناہ ہو رہا ہے اور وجود پکڑ رہا ہے، لیکن وہ کبھی بھی محرم اور غیر محرم کا اختلاط کا تذکرہ نہیں کریں گے، یہ تذکرہ نہیں کریں گے، کبھی بھی تذکرہ نہیں کریں۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، جب دین کا نام لینا ہی ہمارے اندر جو ہے وہ عیب بن جائے تو پھر ہماری دانشوری کس کام کی؟ سب سے بڑے دانشور جو ہوتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان سے بڑا کوئی دانشور ہوتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر عقل کے 1000 حصے کیے جائیں تو عقل کے 999 حصے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔
اب 999 حصے عقل کے وہ، اور ایک عقل کا حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو تقسیم کیا ہے، جس سے آپ کے سائنسدان بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، بادشاہ بنتے ہیں، وہ عقل کا ایک حصہ ہے۔ اور جس نبی کے پاس 999 حصے ہیں، آپ ان کے خیالات کا، ان کی دانش کا کوئی اندازہ لگا سکتے؟ اور پھر عقل والے، سائنس والے تو صرف وہ اسی دنیا کے ماحول میں گم رہے، تو ہمارے نبی تو آسمانوں پہ جا کے جنت بھی دیکھ کے آ گئے، دوزخ بھی دیکھ کے آ گئے، وہ سارا کائنات کا مشاہدہ کر کے آ گئے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے آسمان اور زمین کی بادشاہتیں حضرت ابراہیم کو دکھا دی۔ سائنسدانوں نے کیا دیکھا؟ تو نبی سے بڑھ کر کوئی دانشور نہیں ہوتا۔ دانشور یہ کیا دانش مندی ہے کہ آپ اصل حقائق کی طرف عوام کی توجہ نہیں ہونے دے رہے، یہ کون سی دانش مندی ہے؟ آپ کو اپنے پیسے کی دانش مندی ہے کہ آپ ایک جو ہے ریلاٹ کریں گے آپ کو پیسہ آ جائے، لیکن آپ اس میں اصل وجہ نہیں بتا رہے۔ وہ وجہ ہے بے دینی کی، وہ وجہ ہے بے دینی کے ماحول کی۔ ابھی شیخ پورہ کے اندر ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک ماسٹر صاحب نے جو ہے وہ کئی بچوں کے ساتھ برائی کر لی، تو اب اس پر تو صاحب جی بڑا درندہ صفت تھا اس نے یہ، لیکن یہ نہیں کوئی بتائے گا کہ اس سکول کے اندر اختلاط کا جو ماحول بنا ہوا ہے، محرم نامحرم کا کنسپٹ ختم ہوا ہے، وہ اصل وجہ ہے اس کی۔ لڑکیاں لڑکے اکٹھے پڑھ رہے ہیں، ماسٹر اکٹھے آ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، اور بے محابہ عورتیں جو ہے ان کے کمروں کے اندر داخل ہو رہی ہیں۔ اس بات کا، کیونکہ اس کے اوپر کئیوں کی دم پہ پاؤں آ جائے گا، کئی کالجوں کی، کئی یونیورسٹیز کی، کئی جو ہے وہ آ جائے گا، کیونکہ سارا ماحول یہی ہے۔ لیکن اس بات کا کوئی بھی تذکرہ نہیں کرے گا کہ ہمیں سکولوں سے محرم اور غیر محرم کے کنسپٹ کو بحال کرنا چاہیے، ہمیں پردے کا ماحول بحال کرنا چاہیے، لیکن اس کی جو ہے بات کوئی بھی نہیں کرے، اس کی کوئی بات نہیں کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان برائیوں کا جو وجود، جب تک آپ اصل جگہ پر نہیں آئیں گے، آپ صرف برائی کا تذکرہ کر، آج یہ حادثہ ہو گیا، کل یہ حادثہ ہو گیا، بس آپ حادثے ہی بتاتے رہیں گے، لیکن یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ جو قرآن وجہ بتا رہا ہے آپ وہ وجہ بتا ہی نہیں رہے۔ ایک آدمی مسلسل دین کے ماحول سے کٹا ہوا ہے تو آپ اس سے کیا خیر کی توقع رکھیں گے؟ کیا خیر کی؟ ایک عورت مسلسل دین کے ماحول سے کٹی ہوئی ہے تو آپ اس سے کیا توقع رکھیں گے؟ تو قرآن کہہ رہا ہے دیکھو، جب دین سے انسان ہٹتا ہے اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اب شیطان اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ میرے بھائی بزرگو دوستو، اب ایسے لوگ جو ہے اور پھر معاشرے کے اندر طرح طرح کے گناہوں کا، قتل و غارت کا اور مختلف چیزوں کا جو ہے وہ سبب بنتے ہیں۔ اب حرص اور لالچ، اب دین سے دور ہو رہا ہے، حرص اور لالچ پیدا ہو رہی ہے۔ حرص اور لالچ، یہاں تک کہ 15 سال 20 سال کے نوجوان وہ قتل کر رہے ہیں۔ اب یہ قتل ان کے اندر کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ کیسے پیدا ہو رہا ہے؟ ایک انسان کو ختم کرنا، ایک مسلمان کو قتل کرنا اور سگے رشتوں کو قتل کرنا، یہ کیسے 15-20 سال کے نوجوانوں کے اندر کیسے پیدا ہو گیا؟ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ، شیطان ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اب شیطان قتل پر کتنا خوش ہوگا اور زنا پر کتنا خوش ہوگا، میاں بیوی کی طلاقوں کے اوپر وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو اب یہ سارے کام جو ہے شیطان کروا رہا ہے۔ تو میرے بھائی لوگ، ہماری تو ساری جو ہے وہ تعلقات کا جتنا بھی دائرہ ہے اور مشاورتوں کا دائرہ ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو وہ بے دین، وکیل کے پاس جا رہے ہیں وہ بے دین، آپ سکول کے اندر جا رہے ہیں وہ ہیڈ بیٹھا ہوا ہے وہ بے دین ہے،
سب کے ہمارا جو تعلق ہی ان کے ساتھ ہے، تو نیکی کہاں سے آئے؟ نیکی کہاں سے آئے؟ تو قرآن نے کہا اس کی وجہ، یہ چیز کیسے ختم ہوگی؟ فرمایا اس کی دو وجہ، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک تو اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اور اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ جب آپ اطاعت شروع کر دیں گے تو خود بخود اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اب آپ اس کی ایک مثال دیں گے، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ایک نماز جو ہے چھوٹ گئی، نماز ہی کی، اب اس کو پریشانی لاحق ہو جاتی، او میرا کتنا نقصان ہو، میری نماز چھوٹ گئی۔ اور بے نمازی کی ہزاروں نمازیں چھوٹ رہی ہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تو اطاعت کرنے سے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو، پیسے سے نہیں آتا، پیسے سے، یہاں تک کہ آج جو ہے پیسہ ہی لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے، حالانکہ پیسہ تو جو ہے وہ خیر کی چیز ہے اور پیسہ بڑی معاونت کی چیز ہے، لیکن آج وہ لوگوں کی ہلاکت کا سبب بن رہا ہے۔ کیوں ہلاکت کا سبب بن رہا ہے؟ کہ جب انسان دین سے دور ہوتا ہے تو اس کے متعلق جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر سے اللہ خیر کو ختم کر دیتا ہے۔ اولاد ہے خیر نہیں ہے، مال ہے خیر نہیں ہے، بیوی ہے خیر نہیں ہے، اور مکان ہے، بنگلہ ہے، خیر نہیں ہے، اس کے اندر برکت ہی نہیں، کیونکہ برکت جو آئے گی وہ تو دین کے راستے سے ہی آئے گی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، کہ یہ جتنا بھی ماحول ہمارا بن رہا ہے اور ہم اس کو درست دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل اور علاج جو ہے وہ کوئی نہیں کرنا۔ تو قرآن نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع، ایک تو اپنا اٹھنا بیٹھنا وہ دیندار لوگوں کے ساتھ کرنا، آپ کی مشاورتیں وہ دیندار لوگوں کے ساتھ۔ دیندار، بے دین آدمی سے مشورہ کر دیا کاروبار کا، اس نے کہا کہ یار اس نے کاروبار کیا، مارکیٹ کے اندر تو اس کا نام ہو جائے گا، لہذا اس نے کیا کیا، اس نے اس کو غلط مشورہ دے دیا، وہ بیچارے کویت سے آیا ہوا سارا مال لگا دیا، سارا مال اس کا ڈوب گیا۔ اب بے دین آدمی سے آپ نے مشورہ کیا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ المستشار مؤتمن، جس آدمی سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ امین ہوتا ہے۔ اب امین آدمی جو ہے وہ غلط مشورہ کیسے کسی کو دے گا؟ لیکن یہ وہ دیندار ہوگا، وہ غلط مشورہ کسی کو نہیں دے گا۔ بے دین آدمی وہ اپنی لالچ کے اندر اگلے کا جو ہے نقصان کر دے گا۔ تو اپنی مشاورتیں، اپنی جو ہے مجلسیں، اپنے تعلقات وہ ہمارے دیندار لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ جو ہے رابطہ ہو، علماء کے ساتھ رابطہ، اور وہ علماء پھر ان کو بتاتے ہیں کہ جب بھی تمہارے اندر غلط جذبات پیدا ہوں آپ ہم سے فوراً مشورہ کرو۔ ایک آدمی نے رات کے جو ہے اسی علاقے کے رات کے 12-1 بجے جو ہے مجھے میسج کیا کہ میں خودکشی کرنے لگا ہوں، بس یہ میسج کر۔ تو میں نے اس کو جو ہے کہا کہ آپ جو ہے میری ایک بات مان لیں گے؟ تو کہا کہ آپ بتائیں۔ میں نے کہا فوراً آپ وضو کر کے جو ہے نا تسبیح لے کے ذکر کرنا شروع کرو، اتنی بات مان لیں۔ اس نے وضو کیا اور ذکر کرنا شروع کر دیا، اور وہ جو خودکشی کے خیالات اس کے اندر آ رہے تھے وہ ختم ہو۔ اب جو ہے 1 منٹ کے مشورے سے اور تعلق سے اس کی جان بچ گئی۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، ہمارے تو تعلقات ہی بے دین لوگوں کے ساتھ، وہ ہمیں کیا مشورہ دیں گے؟ وہ خود جو ہے دلدل کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کیسے بچائیں گے؟ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے۔ یہاں مفت مشورے مل رہے ہیں، وہاں پر مشورہ فیس لکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر کے پاس 1000 روپے، اور روز لاکھ روپیہ لے کے گھر جاتا ہے، آپ کا خون چوس کے لوگ جا رہے ہیں مشورے کرنے، اور یہاں مفت مشورے ہوتے ہیں، وہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ تو میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ دین کا بڑا نقصان ہے، بے دینی کا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، شیطان اس کے ساتھ میں، اب ان لوگوں کے ساتھ شیطان ملا ہوا ہے، اب خیر کی توقع ان سے کیسے رکھیں گے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ،
تو یہ دو بڑے نقصان ہیں بے دینی کے. ایک نقصان یہ بتایا اللہ تعالیٰ زندگی کو تنگ کر دیتا. دوسرا نقصان یہ بتایا کہ شیطان ان کے ساتھ لگ جاتا ہے. اور تیسرا نقصان وہ آخرت کا ہے. آخرت کا کیا نقصان ہے کہ قیامت کے دن وہ بڑا بوجھ لے کر اپنے اوپر آئے. گناہوں کا بوجھ، نافرمانی کا بوجھ، بغاوت کا بوجھ، اللہ کی ناراضگی کا اتنا بڑا بوجھ اس نے سر پر اٹھایا ہوا ہے کہ کہتے ہیں کہ ابھی تو جہنم کے اندر گیا ہی نہیں، ابھی اس کو صرف اعمال نامہ ملا ہے تو وہ جیسے واویلا شروع کر دی. کیوں؟ اب اس کو ان برائیوں کی جو ہلاکت ہے وہ اس کو اب نظر آ گئی. میں تو اب بہت ہلاکت کی طرف جا. تو قیامت کے دن اس کے اوپر بڑا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اس کے اوپر بہت بڑا بوجھ خالدین فیہ، اور اس بوجھ کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا. تو میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالنا، اللہ سے دوری، یہ انسان کی سب سے بڑی بربادی کی چیز ہے. اللہ سے دوری، اللہ سے. اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان اللہ لا يحب الکافرین. اللہ کافروں، حالانکہ وہ جو ہے کفر کے اندر وہ بڑے اچھے رہ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ ان کا یہ اچھا رہنا بالکل ٹھیک چل رہا ہے؟ نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کی طرف جا رہا ہے. ہمیشہ اللہ سے دوری جو ہے بظاہر نظر آ رہی ہے کہ وہ بڑے اچھے رہ رہے ہیں، لیکن وہ اچھائی نہیں ہے، مرتے ہی دوزخ کی طرف جا رہے ہیں. تو اللہ سے اپنے آپ کو دور کر لو. جب آپ اللہ کی اطاعت میں آئیں گے، خود بخود آپ کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور دل کے اندر پھر روشنی آئے گی، اور وہ روشنی آپ کو بتائے گی کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اور یہ غلط نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائیں گے. ابھی آپ کے اندر اللہ کا خوف آیا ہوا کہ اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کیا اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ چیز بہت بڑی طاقت ہے جو انسان کو جرائم سے بچا دیتی ہے. اور جب دل کے اندر اللہ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے تو وہ انسان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے. تو اب طاقت نہیں ہے تو جو بھی جرم اس سے کروا لو وہ ہو جائے. اس لیے میرے بھائی دوستو، اپنی ضرورت سمجھو. یہ دین کی، اسلام کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم سارے کافر ہو جاؤ اللہ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. فإن اللہ غنی ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن اللہ اپنے بندوں کے کفر پہ راضی نہیں ہے، راضی نہیں. اللہ نے ماحول دے دیا ہے، اب آپ کے اوپر ہے. آپ کے پاس مسجدیں ہیں، آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس علماء ہیں، تو پھر بھی آپ اس گناہوں کے اسے ڈوب جائیں، جہنم میں چلے جائیں، تو پھر غلطی کس کی ہے؟ غلطی کس کی؟ اس لیے اپنے آپ کو دین کے ماحول میں لائیں، اور یہی حل ہے حکومت پاکستان کے پاس بھی، میڈیا کے پاس بھی، عوام کے پاس بھی. جب تک دین کے ماحول پہ یہ عوام نہیں آئے گی، آپ ان جرائم کو کبھی بھی نہیں روک سکتے. آپ ان جرائم کو نہیں روک سکتے. کیمرے، قانون، یہ امریکہ یورپ میں اس سے زیادہ ہے، لیکن وہاں آپ جرائم دیکھیں کتنے ہوتے. چند منٹ کے گھنٹوں کے لیے امریکہ کے اندر لائٹ چلی گئی اور اس لائٹ کے اندر کیمرے بند ہو گئے، اتنے زنا بالجبر ہوئے اس کے اندر، سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے سارے. حالانکہ وہاں پر بے رضا اتنا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی سی لائٹ جانے کی وجہ سے زنا بالجبر کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. تو قانون نہیں روک سکتا اس چیز کو، اللہ کا خوف روک سکتا ہے. اللہ تعالیٰ